کیا جاتا ہے تو وہ دو گروہوں میں بٹ جاتے ہیں۔ ایک مومن اور مسلم ہوتے ہیں جو اس کو صحیح معنوں میں جس طرح اللہ نے اس کو اتارا مانتے ہیں۔ دوسرا گروہ جو ہے ان کے لیے جو عام لفظ ہے جس کے اندر بہت سی کیٹیگری وہ ملحد کا لفظ ہے، یلحدون فی اسمائی، جو کجروی اختیار کرتے ہیں۔ یہ کجروی کئی قسم کی ہے، سیدھی راہ سے ہٹ کر ادھر ادھر کی پگڈنڈیوں پر چلتے ملحد۔ اب ملحد میں ایک گروہ تو کافر اصلی کا ہوتا، پہلے ہی کافر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں اس دین کو مانتے، کوئی بات نہیں، وہ اپنے عقیدوں پر جمے رہ گئے اور نہیں انہیں اس دین پر اطمینان نہ اس میں، وہ کافر اصلی کہلاتے ہیں، کافری پیدا ہوئے کافری۔ دوسرا گروہ مرتدین کا ہے کہ اسلام لائے اور پھر واپس پڑ۔ تیسرا گروہ منافقین کا جو اندر کفر چھپائے ہوتے ہیں مگر بظاہر اسلام کا اظہار کرتے ہیں، نماز روزہ بھی کرتے ہیں، ظاہر میں وہ پتہ نہیں چلنے دیتے کہ اسلام سے ہٹے ہوئے ہیں، اندر سے وہ اللہ کے رسول کو سچا نہیں مانتے، یہ منافق ہوتے ہیں۔ اور ایک گروہ جو سب سے برا ہے نا، جو یہ قادیانی حضرات ہے، وہ زندیق ہے۔ زندیق جو گروہ ہے نا جن کا جرم زند کا ہے، یہ کفر سے بھی اور منافقت سے بھی بڑھ کر کہ اس طرح سب دین کی استعمال کرتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو ماننے کا اظہار کرتے ہیں، دوسرے مسلمانوں سے بڑھ کر دین کے عاشق بنتے ہیں، مگر دین کے سارے مفاہیم اور جو ہے نا دین کے بیان کی باتیں سب کو بدل دیتے ہیں، ان کو ایسے رنگ میں پیش کرتے ہیں کہ لفظ وہی رہتے ہیں، دین کا مفہوم بالکل بدل کر رہتے ہیں۔ یہ زندیق کہلاتے ہیں۔ زندیق کی توبہ قبول نہیں، وہ اگر توبہ بھی کرے نا اسلامی عدالت کے سامنے نہیں، کیونکہ وہ پہلے ہی اندر سے بے ایمان ہے، ظاہر سے اسلامی اصطلاحیں استعمال کر کے دھوکہ، یہ تنبیہ کہلاتا ہے، فریب دینا۔ کھلے کافر ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، سارے سمجھ لیں گے کہ یہ اسلام سے باہر ہیں، جس کی مرضی دھوکہ کھاتا پھرے، پتہ تو چلتا ہے کھلے دشمن۔ جو رہے دیندار، نمازی، حج کریں، زکات دیں، سب کو رسول اللہ کو ماننے کے دعوے کریں، آیات قرآن کی پڑھیں، مفہوم بدل دیں ان کا۔ اس کے لیے آپ کو میں دعوت دوں گا کہ یہ قادیانی حضرات کے بارے میں نرم گوش آ جانا کہ یہ صرف ان کا جرم ختم ہے، انکار یہ نہیں۔ آپ کو اگر تفسیر صغیر ہی مل جائے نا مرزا بشیر الدین محمود کے حمایت، آپ حیران ہوں گے کہ قرآن جو ہے نا ایک مما بنا، لڑکا لکھا ہوا، لڑکے سے مراد اور ہے، مچھلی سے مراد اور ہے، دین کو انہوں نے بالکل مذاق بنا رکھا۔ یہ زندیق لوگ کہ الفاظ قرآن کے ہیں، مفہوم ان کا ایسا بدلتے ہیں، آپ حیران ہو کر تفسیر پڑھ کر سوچیں گے یار قرآن کا بیان ہو، یہ کیا بات ہے کہ عجیب و غریب میں انہوں نے تفسیریں شروع کر دی۔ تو زندگی کے بارے میں یہی بات ہے کہ اگر وہ توبہ بھی کرے نا تو اللہ کے یہاں شاید قبول ہو جائے، اگر وہ دل سے باز آئے، دنیا میں عدالت اس کو قبول نہیں کرے، وہ تو پہلے ہی فریب دے رہا، اس نے توبہ کیا کرنا۔ تو زندگی کے لوگ جو ہیں سب سے خطرناک، کھلے کافر عیسائی بھی ہیں یا جو ہم ان کے بارے میں اتنے سخت نہیں ہیں، ہم سے الگ فریب نہیں دیتے، یہ مسلم بنتے ہیں، بالکل سب کچھ اسلام والا کرتے ہیں اور دین کا بالکل ستیہ ناش کرتے ہیں۔ ان زنادیق کے بارے میں المہدی عباسی خلیفہ نے اسی لیے عارف الزناد کا، اس زمانہ میں سے پڑھے لکھے لوگ اسلام میں گھسے ہوئے تھے، دین کو تباہ کر کمیٹیاں بنائی شہروں میں، ایک ایک کو ڈھونڈ کر قتل کیا، بے ایمان کھلے کافر ہو جائیں، چلو نہیں اسلام کا زندگی بن۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کافر سے اصلی سے زندگی برا ہے، فریب دیتے۔ اب ختم نبوت کے بارے میں آپ دیکھ لیں، یہ کوئی ایک عقیدہ نہیں ہے اسلام کا کہ نبی آپ کے بعد کوئی نہیں، ایک مسئلہ نہیں، یہ اسلام کا حصار ہے۔ اسلام بچا ہی صرف اس لیے ہے کہ قوم را سرمایہ قوت سر ملے وحدت ملت، مسلمان اکٹھے کیوں مشرق مغرب، ہزار اختلاف ہوں فرقے بنتے جائیں، نبی ایک ہے۔ جب یہ دیوار ٹوٹ جاتی ہے، مسیح علیہ السلام کے بعد دیکھیں نا عیسائی ہمارے ساتھ ہیں وہاں پہ، ہم بھی مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تو سارے نبی وہ بھی مانتے، ہم نے ان کے بعد ایک نبی جو اللہ کے سچے نبی ہیں رسول اللہ ان کو مان لیا، انہوں نے نہیں مانا، دو مسئلے ہوں۔ نبی عام مسئلہ نہیں کہ امام ہے، مجدد ہے، مہدی ہے، کوئی بات نہیں مانتا، پھر کوئی دوسرا نہیں مانتا، نہ اس کا اسلام بگڑتا۔ جب نبی کا کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے نا، نئی امت پیدا ہو جائے۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کچھ شک رہا کہ پریکٹیکلی بھی ان لوگوں نے کر لیا، 100 سال ہو گیا ہمارے جنازے میں شریک نہیں ہوتے۔ اور مرزا بشیر الدین محمود سے جب پوچھا گیا کہ ان غیر امنیوں کا چھوٹا سا بچہ مرا اور اس کا جنازہ پڑھیں تو اس میں شریک ہو جائے، اس نے کہا یار سکھوں اور ہندوؤں کے مرتے ہیں تم اس کے ساتھ شریک ہوتے، کافر اللہ کے ایک نبی کے منکر۔ واقعی یہی کہنا چاہیے، جب نبی مانا تو ہمیں وہ مسلم کیسے مان سکتے ہیں؟ جو ہم میں سے نرم بنتے نا ان کو صاف یہ ماننا چاہیے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب اسمبلی میں فیصلہ ہوا مسائل سے نہیں ہوا، باتیں وہ بھی پیش کرتے جاتے تو علماء کے حوالے ہمارے لوگ بھی پیش کرتے۔
ظفر احمد انصاری صاحب نے جب پوچھا، یہاں وہ ناصر احمد بول گیا، اگر تقیہ کر دیتا بچت، انہوں نے کہا مرزا صاحب آپ یہ بتائیں کہ ہم جو مرزا غلام احمد کو نبی نہیں مانتے، ہم کیا ہیں؟ تو اس نے صاف کہا آپ سب لوگ کافر۔ اب بھٹو اور ولی کان سارے بول اٹھے کہ اب تو مرزا صاحب بات صاف ہوگی کہ یا ہم اپنے آپ کو لکھیں غیر مسلم اکثریت یا آپ کو غیر مسلم اکثریت، جب کفر اسلام کا فرق ہے تو ایک کیسے ہو سکتا؟ تو نبوت کا مسئلہ اس لیے یہ چھوٹا مسئلہ نہیں، بنیادی بات ہے کہ اس امت میں رہنا یا ایک نئی امت بنانی۔ جب نبی کوئی نیا مان لے گا، وہ ذلی مانے بروزی مانے، ہو گیا، نمازیں الگ ہو گئی، نکاح ختم ہو گئے۔ ہمارا جو درجہ تھا انہوں نے اہل کتاب کا قرار دیا کہ یہ بیٹی دیں تو لے لو، ان کو بیٹی نہیں دے سکتے، یہ کافر ہیں، ان کو ہم رشتہ نہیں دے سکتے۔ اب یہ نبوت کا مسئلہ اتنا ہم ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے کسی مسئلہ کے بارے میں اتنی حدیثیں نہیں، 200 سے زیادہ 210 حدیثیں ہیں صرف اس مسئلہ پر کہ میرے پاس نبی نہیں آتا، اتنا بیان کیا توحید کے بعد کہ اس میں اگر شک شبہ رہ گیا تو یہ تو فساد ہی، روز کوئی نبی بنتا رہے گا، امت کے ٹکڑے ہوتے رہیں گے۔ سر حفظ ملت وحدت، اقبال فرماتے ہیں امت کے اتحاد کا تو راز ہی ختم ہے بہت، نبی حضور کے بعد ہم نہیں مانتے، امام مانے مجدد مانے وہ حسن زن ہے، جو سمجھتا ہے یہ نیک آدمی مانتا، پھر ہم مودودی صاحب کا احترام کرتے ہیں، دوسرے ان کو بے ایمان کہتے ہیں، کوئی بات نہیں، خیال ہے اپنا۔ نبی مانیں گے تو مسئلہ آسان نہیں رہے گا، یا ماننے والے کافر ہو جائیں گے یا نہ ماننے والے کافر۔ اس لیے حضور نے اس کے پہنچانے میں کوتاہی نہ کی، اور امت میں بھی کبھی اختلاف نہ رہا، اتنے گروہ بنے ہیں، مگر اس پر سب مت سے کہ آپ کے بعد اگر کوئی شخص نیا دعویٰ نبوت کرے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اسلام میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اس لیے ختم نبوت جو ہے اس کو آپ سمجھیں کہ دین کو اگر بچانا ہے تو اس میں نرمی نہیں کی جائے، کوئی نہیں رہنا چاہتا اسلام میں نکل جائے، کھلا اعلان کرے کہ اسلام مجھے قبول نہیں، کوئی عیسائی ہو جائے، مرتد ہو جائے، یہ زندگی بننا جو ہے نا کہ خاتم النبیین کی عید پڑھیں گے دیواروں پر، وہاں ربا میں جگہ ختم نبوت زندہ باد، خاتم النبیین، لفظ وہی ہے، مفہوم بدل گیا۔ ساری امت سمجھ لیجیے ختم کا معنی بند کر کہ حضور نے ختم کر دیا نبیوں کا، اب کو نہیں، انہوں نے اٹھیا 20 سال یہی مانا تھا۔ مرزا غلام احمد بھی اپنی ساری کتابوں میں یہی لکھتا رہا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، نبی بند، اور اس پر اتنا زور دیتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دوبارہ نہیں آ سکتے، کیونکہ اگر وہ آئے تو ختم نبوت کی مہر ٹوٹی، بے شک وہ پہلے ہیں، بعد میں ایک نبی آ گئے، مگر جب الو سیدھا کرنے کا وقت آیا 20 سال کا لکھا مریم بیٹا کہ نبی تو میں پہلے تھا، مگر یار میں مغالطے سے کہتا برا نبی میں نہیں، اللہ نے 20 سال سے مجھے بنایا۔ اور یہ بھی آپ حیران ہوں گے دنیا میں ایسا نبی کبھی نہیں آیا کہ 20 سال سے نبی، اور لکھنا تھا کہ جو نبی بنے کافر ہے، اسلام سے نکلا، 20 سال کے بعد کہ او میں تو مغالطے میں تھا، نبی تو تھا مگر نبی کی میں تعریف غلط سمجھتا رہا، اب پتا چلا کہ میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی۔ 8 سال پر یہی کا 2 پارٹیاں بنی ہیں، لاہوری کہتے ہیں کہ پہلی باتیں درست ہے، نبی نہیں، وہ امام ہی ہے، بعض والے کہتے ہیں قادیانی جو نہیں، جب انہوں نے بتا دیا کہ میری پہلی ساری تحریریں منسوخ ہے، اتنا بڑا مغالطہ، اور 20 سال خدا بھی خاموش رہا، ایک بار وہی نازل نہ کی کہ نبی تو میں آج کو بنایا ہوا، آپ دہلی کی مسجد میں کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور فرشتوں کی لعنت ہو اگر میں نبی بنوں؟ وہ نبی ہے اور کہتا میں نبی نہیں، یہ مکار لوگوں کی باتیں ہیں، کوئی مغالطہ نہیں تھا، زندگی فریب کرتا۔ 12 سال قرآن مجید میں کوئی آیت نظر نہیں آئی کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، 12 سال تک جو کتابیں لکھی ہیں، برائی نے بیعت لے رہا ہے، مجدد ہے، اس میں یہی ہے کہ وہ آسمان پر اٹھائے گئے، زندہ ہے، قرب قیامت کے قریب وہ نازل ہوں گے، تلوار سے اسلام کو غالب کریں گے۔ 12 سال کے بعد وہی پیترا بدل گئی کہ اللہ نے تو مجھے بتایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے ہیں، میں مسلمانوں کے خیال سے وہی بات دہراتا رہا جو مسلمان کہتے ہیں، حقیقت میں مر چکے۔ یہ بالکل ایک مکار اور فرادی آدمی ہے، یہاں کوئی مسئلے کا مغالطہ نہیں۔ تو نبی حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نہیں آ سکتا، بالکل اس پر امت کا اجماع ہے۔ 200 سے زیادہ حدیث اس بارے میں مفتی احمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب لکھ دی، ختم النبوت فی القرآن، ختم النبوت فی الاثار، ختم النبوت فی الحدیث، سارا تینوں حصے اکٹھے مل جاتے، آپ پڑھیں۔ یہ مسئلہ کوئی بحث طلب نہیں، حضور نے اس کو توحید کی طرح بیان کر دیا کہ اب میرے بعد کوئی نہیں آئے۔ بہت عمدہ مثال دی کہ میری اور پہلے انبیاء کی مثال سمجھ لو جیسے کسی آدمی نے مکان بنایا، بہت خوبصورت بنایا، عمدہ بنایا، سب مکمل ہو گیا، ایک اینٹ کی جائے ایک کونے میں باقی ہے، لوگ دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ وزت چل کے لگا کہ ساری عمارت مکمل ہے، یہ اینٹ کیوں نہیں رکھ دی گئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سامنے سوال پڑے ہیں، ایک ایک کر کے جواب عرض کرتا ہوں۔
کیا قادیانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، یہ پوچھا گیا ہے۔ عرض ہے کہ روحانی خزائن مرزا قادیانی کی کتاب ہے، اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ پھر اسی کتاب میں اس مکالمہ کے قریب ہی یہ وحی اللہ ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی۔ اب ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی۔ وہ کہتا ہے نہیں، اس وحی الہی میں جی اللہ نے جو وحی اتاری ہے اس میں یہ جو آیت ہے اس میں میرا نام اللہ تعالیٰ نے محمد رکھا اور رسول رکھا، یعنی اس آیت سے مراد محمد رسول اللہ کون ہے؟ مرزا قادیانی۔ اگر پوچھنے والے کا یہ ہے کہ کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں، تو اس طرح مانتے ہیں، اور میری کوشش ہوگی کہ یہ حوالہ بھی میں ان کی اصل کتاب سے آپ کی اسکرین پر نظر آ جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ میں ایک اور حوالہ عرض کر دیتا ہوں، حوالے بہت سے ہیں لیکن آپ کا قیمتی وقت وہ بھی ضائع ہوگا۔ تو یہ بھی مرزا قادیانی کی کتاب روحانی خزائن سے ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں یعقوب ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ ساتھ علیہ السلام بھی انہوں نے سارے انبیاء کے ساتھ لکھا ہے، اور کہتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ استغفر اللہ۔ تو قادیانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اس طرح مانتے ہیں، یعنی جس کو وہ نبی مانتے ہیں وہ کیا کہتا ہے کہ میں کیا ہوں؟ نبیوں کا مجموعہ۔ اتنے سارے انبیاء کا نام لینے کے بعد کیا کہتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اس کے بعد آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ کیا قادیانی قرآن کو مانتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں مرزا قادیانی کا بیٹا خود لکھتا ہے، کہتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن کہاں موجود ہے؟ اگر قرآن موجود ہوتا تو کسی کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مشکل تو یہی ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے، اسی لیے تو ضرورت پیش آئی کہ محمد رسول اللہ کو بروزی طور پر دوبارہ دنیا میں مابعوث کر کے آپ پر قرآن شریف اتارا جائے۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی ایسی مشکل اردو نہیں کہ اس کی تشریح کی جائے۔ وہ کہتا ہے قرآن دنیا سے اٹھ چکا اور مرزا پر دوبارہ سے یہ نازل ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ مرزا قادیانی خود یہ بات لکھتا ہے کہ قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ اب دیکھ لیں کہ قادیانی جس کا یہ دعویٰ ہے کہ قادیانی قرآن کو مانتے ہیں، تو مرزا قادیانی کو وہ کیا مانتے ہیں؟ نبی مانتے ہیں، اور بقول ان کے جس کو وہ نبی مانتے ہیں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ قرآن کیا ہے؟ میرے منہ کی باتیں ہیں کرنے کا، یعنی مرزا قادیانی کی باتیں قرآن ہیں ان کے نزدیک، یہ قرآن کو اس طرح مانتے ہیں۔ تو جو ہمارا مسلمان بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ تو قرآن کو مانتے ہیں، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ حوالہ میں دے رہا ہوں، ان حوالوں میں کوئی ایک حوالہ بھی جعلی ہو تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ جو چور کی سزا وہ میری سزا، آپ بے شک میری گردن اڑا دیں، اور اگر یہ حوالے سچے ہوں تو پھر اس بھائی کو چاہیے کہ وہ اس پر توبہ کرے۔ کیا زہر وہ امت میں گھول رہا ہے، کیا کوشش ہے اس کی، قادیانیوں کی کیوں ہیلپ کر رہا ہے وہ بندہ۔ میرے محترم بھائیوں، اب اس کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہے کہ قادیانی اہل کتاب سے بہتر ہیں تو اس بھائی کی خدمت میں عرض ہے کہ ملحد کی تعریف پڑھیں، زندیق کی تعریف پڑھیں، اور پھر وہ بیان کریں کہ زندیق یہ ہوتا ہے، ملحد یہ ہوتا ہے، ویڈیو بیان میں وہ ریکارڈ کروائیں۔ جو قادیانی پرانے تھے جو مرزے کے ساتھ لگ گئے وہ تو تھے مرتد، اس کو سب مانتے ہیں کہ وہ مرتدین تھے، یہ تو مسلمہ بات ہے، تسلیم ہے سب کو۔ بعد والے یہ جو تیسری چوتھی نسل ساری کی ساری ملحد ہے، الحاد کی تعریف ان پر صادر نہ آئے تو مجھے پکڑ لیں، پہلے الحاد کی تعریف کریں، اگر اس میں یہ نہ قابو آئے تو مجھے پکڑ لیں۔ اور کفر کو اسلام بنا کر پیش کرنا ہی الحاد ہے، کفر کو اسلام بنا کر پیش کرنا ہی زندیقیت ہے،
اور کوئی نیا پرانا قادیانی اس سے خالی نہیں ہے، سارے ایک سے ہیں، الہاد میں زندیق ہونے میں سب اکٹھے ہیں، کوئی مختلف نہیں ہے۔ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں تو ہمارے ساتھ بہت سے لڑکیاں لڑکے پڑھتے ہیں جو کہ غیر مسلم ہیں، ٹھیک ہے، ان میں بہت سے لوگ، کچھ لوگ ہیں بے کلاس فیلو میں جو کہ ہندو ہیں اور کچھ ہیں عیسائی، وہ تو اپنے نام کے ساتھ یا اپنے عقیدے کے ساتھ پہچانے جاتے ہیں کہ یہ لوگ غیر مسلم ہیں، لیکن کچھ لڑکیاں ہیں ہمارے ساتھ جو قادیانی ہیں، وہ بھی اپنے حلیہ ان کا کچھ ایسا گاؤن وغیرہ ہوتا ہے کہ دور سے پہچانے جاتی ہیں کہ یہ قادیانی لڑکیاں ہیں، لیکن کچھ لوگ قادیانی لڑکے بھی ہیں جن کا کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ لوگ قادیانی ہیں، ان کی کیا شناخت ہے، کیونکہ وہی لوگ ہمارے ساتھ مسجد میں جا کے نمازیں پڑھتے ہیں اور شاید ہم سے زیادہ وہ قرآن کی باتیں ہمیں بتاتے ہیں، ہم سے زیادہ ان کو آیات یاد ہوتی ہیں، ہم سے زیادہ ہم لوگ ان سے بحثتے نہیں ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم لوگوں کے پاس نالج نہیں ہے اسلام کا زیادہ۔ تو آپ کیا فرمائیں گے کہ ہم ان قادیانوں، خاص طور پہ قادیانیوں کو کیسے پہچان سکتے ہیں، ان سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اور دوسرے نمبر پہ سوال یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے عزیز و اقارب کی قبروں پہ جب جاتے ہیں تو قبر، کچھ لوگوں کا رواج ہے، کچھ خیال ہے کہ قبریں پکی کر دینی چاہیے، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ قبروں کو پکا کرنا چاہیے یا کہ ان کو کچی ہی رہنے دینی چاہیے؟ کئی شکریہ۔ سوال جمع ہو گئے ہیں۔ پہلے وہ پکی قبروں والی بات ہی ختم ہو رہا۔ پکی قبریں تو اللہ کے رسول علیہ وسلم نے صاحب منع کیا کہ قبریں پختہ نہ بناؤ، ہیں، اور امت کے سارے امام بھی اس پر متفق ہیں، چاروں اماموں میں سے بھی کوئی اس کے خلاف نہیں، سب مانتے ہیں کہ یہ قبریں جو پختہ کرنی نا، اس کا اسلام میں کوئی جواز نہیں۔ یہ تو لوگوں نے اپنی طرف سے بعد میں شروع کر دی۔ قبریں تو فنا کی جگہ ہے، وہ ایسی شکستہ ٹوٹی پھوٹی ہونی چاہیے کہ آدمی جائے تو کانپ جائے کہ یہ دنیا چھوڑنی ہے۔ بادشاہ کا بھی ایسے ہی ہو، ولی کا بھی، مگر جب وہاں کستوری پھینکی جا رہی ہوگی، ادھر سے ادھر جائے پھول، تو کیا دنیا سے دل پھرے گا آدمی کا، یار مت جیتے جی تو نصیب نہیں ہوا، اب تو یہ محلوں میں رہ رہے۔ تو بات ساری الٹ دی کہ بجائے عبرت کے نا وہ تماشا کا بن۔ باقی قادیانیوں کی بات اسی لیے یہ برے ہیں، ان کو معافی نہیں دی جا سکتی کہ یہ مرتد ہوتے نا، اسلام سے نکل جاتے رہے، اعلان کر دیتے کہ ہم اسلام کو نہیں مانتے، تو ہم ان کے خلاف سخت نہ ہوتے، بالکل عیسائی ہندوؤں کی طرح رہتے۔ یہ ہے ان کے لیے دینی اصطلاح زندیق کی، کہ لفظ سارے اسلامی استعمال کرتے ہیں، اللہ، رسول، قیامت، آخرت، نماز، روزہ، ہیں بے دین، ان کے مفہوم بالکل اپنی طرف سے جعلی بنائے ہوئے ہیں، دھوکہ دے لفظ وہی رکھے ہیں، تشریح بالکل ان کی اٹھ دی۔ خاتم النبیین کہیں گے خاتم النبیین زندہ آباد، ختم نبوت زندہ آباد، دیواریں بڑی ہیں ربا میں۔ جب تشریح پوچھیں گے ہم کہیں گے ختم، کہ آپ کے بعد نبی نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، اس کا تو معنی کہ آپ کی موریں لگ لگ کر نبی بنیں گے، نبی تو جاری ہوئے ہیں۔ کتنا مفہوم بدل گیا، بجائے بند ہونے کے جو حضور کی پیروی کرے گا زیادہ نیک بن جائے گا، وہ آپ کی مور سے نبی بنے گا، امتی نبی بنتے چلے جائے گی، فتنہ کھڑا کر دیے۔ اس لیے یہ زندیق جو ہے نا، ان کی توبہ بھی قبول نہیں۔ دوسرے کافر جو توبہ کرے وہ پتہ چل گیا کہ کافر سے آ گیا اسلام میں، یہ تو پہلے ہی نمازیں پڑھ رہے، روزے، انہوں نے کیا توبہ کرنی، ہمارے سامنے کہہ دیں گے توبہ کر، یہ چیزیں جو کرنی تھی نماز روز پہلے کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں۔ اس لیے ان سے بہت بچنا چاہیے، ان کو چاہیے کہ بالکل، یہ تو دیکھیں نا فارم وغیرہ جو داخلے کے تھے، یہاں کھانا تھا مذہب کا، یہ ظالم حکومتوں نے کھایا، وہ اسی لیے تھا کہ یہ اپنے آپ کو الگ ظاہر کریں کہ ہم احمدی ہیں یا قادیانی ہیں، مگر یہ حکومتیں ایسی نشانی کوئی نہیں پتہ چل سکتا۔ یہی ہے کہ آپ دیر تک ان سے ملیں جلیں گے، بیٹھیں گے، تو جیسے آپ نے کہا آیتیں حدیثیں پڑھتے ہیں، اب ان کا جو ہے طریقہ واردات وہ تو یہی ہے کہ پہلے شروع کریں گے کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے یار حدیث میں فرمایا نہیں تھا کہ ہر صدی میں اللہ تعالیٰ مجدد بھیجے گا، اس لیے 1400 سال میں آتے رہیں۔ اس صدی کا مجدد کون ہے پھر اگر مرزا غلام احمد نہیں، نام اس کا بعد میں رہ گئے، پہلے یہ ہے نا بنا لیں گے تمہید
کہ ہر صدی میں مجدد آئے، حضور کا وعدہ تھا، اب مجدد کہاں ہے پھر صدی کا؟ ہاں پھر ہم مجدد منوا لیں گے۔ مجدد ماننے کے بعد کہیں گے یار کیسی بات تم مانتے ہو کہ رسول اللہ قبر میں دفن ہے، عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چڑھے ہوئے ہیں، یہ تو تم نے عیسائیوں کو موقع دے دیا اسلام کو ذلیل کرنے، طریقے سے گمراہ کرتے ہیں۔ ہاں مسلمان نہیں کہتا واقعی یا رسول اللہ کے مقابلے میں عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا دیا، پھر وہ موت مسیح کا قائل ہو جاتا۔ پھر کہتے ہیں یہ کوئی بات ہے کہ پچھلی امتوں میں عورتوں پر بھی وہی آتی تھی، رسول اللہ کی امت میں کسی پر وہی نہیں آئے گی، یہ کوئی کمال ہے؟ یہ تو انعام ہی بند ہوگا کہ موسیٰ کی ماں کو وہی آئی، مریم کو آئی، حضور کی امت میں آئے گی نہیں۔ ایسے طریقے سے آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ لے جاتے ہیں اور آدمی ساتھ چلتا جاتا ہے کہ باتیں بڑی معقول۔ یہ تو چونکہ میرے عربی کے استاد بھی قادیانی تھے، بچپن سے میں پڑھتا رہا، ان کی چالوں کو سمجھتا ہوں، اور میرے خطبے ہی بچا سکتے ہیں، ورنہ کسی کے پاس جواب نہیں ان باتوں کا۔ وہ ذلیل کر دیتے ہیں کہ عورتیں پچھلی امتوں کی جو وہی آئے اور حضور کی امت کو وہی نہ آئے، کیا جواب ہے ان مولویوں کے پاس؟ یہی بات انہوں نے خواجہ ناظم الدین سے کہی تھی، بیچارے شرمندہ ہو، تحریک ختم نبوت چل رہی تھی، یہ ملے جا کے، انہوں نے کہا خواجہ صاحب درود شریف پڑھے نا، انہوں نے پڑھا، کہنے لگا کریں ترجمہ، اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت کر جس طرح تو نے ابراہیم اور ان کی آل پر کی۔ کہنے لگے کیا ابراہیم اور اس کی آل پر رحمت کی تھی؟ کہا نبی بنائے تھے۔ انہوں نے کہا اگر اس امت میں بن نہیں نبی دعا کیوں کرتے ہو پھر کہ ابراہیم کی آل پر جو رحمت کی تھی وہ جب حضور کی آل پر ہونے ہی نہیں تو مانگتے کیوں؟ جواب ہی نہیں آیا خواجہ صاحب، بیچارے چپ ہو گئے۔ اس لیے ان کی چالیں بیٹا بہت خطرناک، یہ عیسائیوں یہودیوں سے زیادہ چالاک ہیں، ان کے لیے بڑا علم چاہیے۔ اور یہ جو کرتے ہیں نا طاہر قادری صاحب کراتے ہیں ختم نبوت دیوبندی، میں ایک قادیانی کو بلا دوں گا اگر یہ جواب دے گا میرا یہاں کر دیں، ان کے پلے کچھ نہیں۔ برا کہنا کیا کافر ہیں بے دین ہے، یہ نہیں، علم سے جواب دو کہ جو وہ باتیں کہہ رہے ہیں اس کا حل کرو۔ یہ تو میں ہوں، جب انہوں نے کہا یہ علائی اسپتال کے سامنے مصطفیٰ آباد ہے نا، اس میں ان کی بڑی تعداد ہے، اندر ایک جگہ مسجد میں نماز بھی پڑھتے ہیں، بڑے اکٹھے ہیں قادیانی۔ اب یہ ہمارا مدرسہ دارالقرآن، وہاں کچھ بچوں کو اغوا کر رہے تھے، وہ ایک بچہ تھا میرا جاننے والا، اس نے کہا یار بچنا ہے نا تو مولوی صاحب کے پاس چلو، یہ شیخ الحدیث ان کے بس میں نہیں۔ وہ لڑکے کہنے ان کا نام ہی نہیں کہ اشتہار میں آیا، نام وہ کی جدوں نے، اس نے کہا یہ چھوڑو، وہ اشتہاروں کا نہیں شوقین، مجھے ملے بات ہوئی، میں نے کہا یہ کریں گے بات۔ کہنے لگے آپ ان سے بات کریں گے؟ ان کا خیال تھا یہ فقیر سا آدمی درویش کیا، میں نے کہا کر لوں گا بات۔ تو پھر رات اکٹھے ہوئے، سارے ضلع کے مربی تھے، قادیانی جو تھا خطیب یا مسجد عمر کا فضل عمر جو ہے وہ بھی تھا، اور بھی اکٹھے۔ جب بیٹھے نا طریقہ ہوتا بات کا، یہ اللہ کی دین ہے، میں نے انہیں بات نہیں شروع کرنی، مجھے پتا تھا چھیڑ لیں گے، عیسیٰ علیہ السلام زندہ یہ مر گئے، میں نے بیٹھتے ہی کہا کہ اللہ کے بندو میں اسلام چھوڑنے لگا ہوں، میں اس دین میں نہیں رہوں گا، میری اگر کچھ مدد کر سکتے تو کرو۔ حیران کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا یار میں کالجوں میں گیا، فلسفے پڑھے، منطق پڑھی، علماء دیکھے، فرقے دیکھے، ہندوازم دیکھا، پوری دنیا میں کوئی گروہ ایسا نظر نہیں آیا جو اپنی حیثیت کو پہچانتا اور ایمانداری سے کہا کہ میرے پاس حق ہے۔ فلسفی بھی کہتے ہیں ہمارا خیال ہے، ہمارا ظن ہے، گمان ہے، مگر ہم نہیں قسم اٹھا سکتے کہ یہ ضرور ہے۔ ایک گروہ ہے جس کا دعویٰ کہ ہم ظن و خیال کی بات نہیں کرتے، ہم 100% حق کہتے ہیں کیونکہ ہم نہیں بولتے، اللہ بولتا، وہ نبیوں کی جماعت ہے۔ ہم نے کہا یار ان کا دامن پکڑنا چاہیے، یہ گروہ جو کہتا ہے ہم حق کہتے ہیں، یہ اس میں رائی شک نہیں۔ مگر بعد میں ان کا بھی جب حال دیکھا، نام نہیں گیا میں نے مرزا کا، ٹوٹ اسی پر، جب ان کا بھی حال دیکھا انبیاء کا تو پتہ چلا کہ پیش گوئی کر دیتے ہیں کہ اگر مجھے دیکھنا چاہتے میں سچائی نہیں، یہ ہے اللہ کی طرف سے اعلان کہ ایسا ہوگا، اور نہیں ہوتا پھر تو بعد میں کہتا میں کیا کروں یار، اللہ نے اپنا وعدہ نہیں پورا کیا۔ یہ بھی گروہ جھوٹا نکلا، اس لیے نبیوں کو کیا ماننا، میں چھوڑنے لگا ہوں نبیوں کو۔ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ یہ جرم تو مرزا صاحب نے کیا، کئی پیش گوئیاں کیا، جھوٹی نکلی، پھر بہانے بنائے۔ میں نے کہا یار ایک ہی گروہ دنیا میں یہ جھنڈا لے کر اٹھا کہ ہم جو کہتے ہیں زمین و آسمان ٹل جائے، ہماری بات نہیں ٹل سکتی، ہم اللہ کی طرف سے بولتے ہیں، مگر بعد میں یہ بھی جھوٹے نکلے، پیش گوئیاں نہیں ثابت ہوئی، اور بہانے بنانے پڑے۔ ہاتھ کھڑے کہنے لگے ہم نہیں جواب دے سکتے، آپ مبشر احمد سے بات کریں گے؟ مبشر احمد کالوں ہے وہاں انچارج دعوت و ارشاد کا ربا۔ اب وہ سمجھتے یہ مولوی کہاں جائے گا؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، وقت لے لیں۔ انہوں نے وقت لے لیا، 2 کاروں میں گئے، ہم مسلمان بھی گئے، وہ بھی گئے۔
میری عزت بڑی کرتے ہیں، اب بھی قادیانی جتنے ہیں نا وہ کہتے ہیں یار عالم ایک ہی ہے، ہم نہیں کسی کی عزت کرتے، نام برا کرتا ہے، علم سے بات کرتا ہے۔ چلے گا، اب ہمارے یار حدیثوں کو کوئی بات نہیں آئی، جب لوگوں نے آ کر بتایا نا کہ یہ حال مولانا نے کیا ربا میں ان کا، کہنے لگے ہاں مولوی صاحب دے پلے علم بڑا مگر انہوں نے کھانا کھانا لا میرے سے رات کر دیتا، میں اتنے کھانا کھانا، میں یار اتنے گیا سی، پہلا تو دعوت سی، انہوں نے کھانا اگر پکایا سی تے رسول اللہ نے یہودیاں دا نہیں کھالا، کہا کہ میں اتنے آنا میں نہیں کھانا گل آ بنا رہی کھانا کھانا۔ اتنے وہاں جب گئے نا وہاں میں نے بالکل پینترا بدل دیا، وہ سوال نہیں چھیڑا، میں نے کہا بشر صاحب نبی ہونا یا امام ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، مرزا بھی مانتا، قرآن بھی کہتا، ساری دنیا مانتی کہ آدمی کو سچا تو ہونا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک، جھوٹ بولنا تو گوں کھانے کے برابر ہے، مرزا صاحب نے لکھا۔ میں نے کہا انہوں نے پھر کتاب البریہ میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا میں ہی نہیں صرف قائل ہے، یہ اتنے بڑے امام محدث مفسر ابن تیمیہ اور ابن قیم وہ بھی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مر چکے۔ میں نے کہا بشر صاحب اگر آپ کو شوق ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں، اس پر بحث کرنی ہے وہ بے شک کر لیں، میں اس کے لیے تیار ہوں، میں بھاگتا نہیں، مگر اب بات ہو رہی ہے صرف مرزے کی صداقت کی، تو اس نے یہ حوالہ جو دیا اب آپ نے اگر پڑھا تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنی ٹیم کو لے کر ڈھونڈیں۔ اور میں نے کہا میرے ایک دوست ہیں عزیز احمد مرزائی، انہوں نے 15 روپے کا ٹکٹ لگا کر خلیفہ کو بھی بھیجا، طاہر احمد کو، کوئی جواب نہیں آیا کہ خلیفہ صاحب یہ حوالہ نکال کر دیں کہ کہاں ابن تیمیہ اور ابن قیم نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، اور میں بشر اس کے الٹ آپ کو دکھاؤں گا کہ جگہ جگہ وہ لکھتے ہیں کہ جسم سمیت آسمان پر اٹھا کے، جھوٹ بولنا تھا۔ آپ یقین جانے 5 منٹ کے لیے سرا لیٹ گئے، بیرک میں تھے 4 پائی، ہوش گم ہو گیا، اور بڑی دیر کے بعد اس نے اٹھ کر کہا کہ میں نے تو ان کی کتابیں نہیں پڑھی ابن تیمیہ۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں پڑھی، یہ لائبریری آپ کے پاس ہے، آپ کی ٹیمیں ہیں، آپ ہی لے لیں، وقت جب ملے گا نا حوالہ۔ خلیفہ صاحب نے تو جواب کوئی نہیں دیا، 2 بار ان کو ریمائنڈر نہیں بھیجا، اب آپ جس دن ڈھونڈیں گے مجھے اطلاع دے دیں، میں حوالہ دیکھ لوں، ورنہ جھوٹا آدمی امام ہو سکتا، اتنا بڑا جھوٹ بولا کہ ان اماموں کا نام لے لو، آج تک جواب نہیں۔ اور میرا ایک شاگرد ہے وہاں آسٹریلیا میں زاہد، وہاں بھی قادیانی آتے تھے، اب سرخ نشان لگا دیا کہ اس کو نام مجلس میں بلاؤ، اس نے سب کے سامنے لاجواب کیا کہ پہلے مانگ کر دو نا حوالہ، اتنا جھوٹا، اور اس کو تم امام مانتے ہاں۔ اب کہتے ہیں نہیں زاہد کو نہ بلاؤ اور جس کو جی جائے، تو جو بچے سادہ ہوتے ہیں ان کو بیٹا یہ قابو کرتے ہیں، آیتیں سناتے ہیں، حدیثیں سناتے ہیں، کیا آیتیں حدیثیں سنانی، اگر وہ تیار ہیں حق سمجھنے کی، کچھ نہیں برا کہوں گا، مسجد میں لے آئے ان کے گھر میں آپ کہیں چلیں گے، ان بچوں کو کہیں گے بیٹا جو تم نے سنا بتاؤ نا، کون سی آیتیں حدیثیں جن سے تم گمراہ ہو گئے۔ اکثر حضرات مجھے دعوت دیتے ہیں، یقین جانے میں اس کو عید کا دن سمجھتا ہوں، اس لیے نہیں کہ مجھے علم کی نمائش کی، میں سمجھتا ہوں آپ جیسے ذہین اور علم والے لوگوں میں سے چند کا ذہن بھی ٹھیک ہو جائے نا تو یہ ایسا اثر کا جاری ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں۔ اور جو ہے نا صدیقی صاحب نے وہ شعر بھی پڑھا، اقبال کا ایک شعر یاد کر، اب قادیانیوں کا فتنہ کوئی مہدی بن جاتا ہے کہ مجاز بن رہا، سکھاتے کیا کہ غیر مسلم حکومتوں کی اطاعت کرو۔ مرزا غلام ان کے بارے میں مسئلے آپ سارے چھوڑیں نا، کم وقت نے پہلی کتاب سے لے کر آخری تک ایک کتاب نہیں جس میں لگا کیا ہو کہ میرے دین کا یہ دوسرا حصہ ہے کہ حکومت برطانیہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا سایہ ہے، اس کی وفاداری، اور دل میں بھی اس کے خلاف جو ہے نا محبت کے جذبات، غلامی کا درد۔ بھائی امام اور مجد ہونا تو بڑی بات ہے، باغیرت مسلمان ایسا نہیں سوچ سکتے۔ اسلام تو آیا کہ ظالموں کی حکومتوں کے تختے اٹھے، تم ساری عمر یہ چاپلوسی کر رہے ہو کہ میں تمہارا خود کاشتہ پودا، یہ لفظ لکھے انگریز حکومت کو کہ میں تمہارا خود کاشتہ پودا۔ اس لیے اگر ہم یہ بینکوں میں بھی رہیں جو جی چیک کرتے رہنا، مگر ہمارے اندر یہ آگ لگ جائے کہ ہم نے جہاں بیٹھنا لوگوں کو انقلاب کی دعوت دینی، کہ تختہ اٹھنا یا شریعت، پھر سارے ہمارے جرم جیسے مکے میں شراب بھی لوگ پیتے رہے، سود بھی کھاتے رہے، معاف ہو گئے۔ انقلاب کا جذبہ تو اقبال نے اسی لیے مہدی برحق پر جو نظم لکھی نا، آج کے سارے اس پروگرام کا رچور سب نے، وہ کہتے ہیں کیا ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کر، جو چل رہا نا سسٹم اس کے خلاف نفرت پیدا کر دینا، وہ ہے تیرے زمانے کے صحیح امام۔ جو ہو رہا اسٹیٹس کو بس اسی میں گزارا کرتے رہو ملازم، پھر کچھ نہیں، پھر سب مجرم ہے۔ اگر آپ سب کچھ بھی کرتے رہے مگر ساتھ یہ جذبہ پیدا ہو جائے
ایسے لوگوں کے ساتھ جڑیں، آگے بات پھیلائیں کہ یار ہم اس گندگی کے ڈھیر پر کیوں بیٹھے ہوں، ہمارا قرآن و سنت جو معطل ہے الماریوں میں اور یہ ظالم اپنے قانون چلا رہے، یہ ہو جائے تو پھر سارے ہمارے جرم انشاءاللہ ڈھک جائیں گے۔ بینکوں کی ملازمت دوسرے انقلاب، دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت ہے جس کی نگاہ زلزلائے عالم افکار کو چیلنج کرے، جو ہمارے ذہن غلط عقیدے لیے بیٹھا برباد کر کے صحیح اسلام لائے کہ نظام اسلامی کے لیے اٹھو، پھر خیر جی اپنے قانون چلا رہے، یہ ہو جائے تو پھر سارے ہمارے جرم انشاءاللہ ڈھک جائیں گے۔ بینکوں کی ملازمت دوسرے انقلاب، دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت ہے جس کی نگاہ زلزلائے عالم افکار کو چیلنج کرے، جو ہمارے ذہن غلط عقیدے لیے بیٹھا برباد کر کے صحیح اسلام لایا کہ نظام اسلامی کے لیے اٹھو، پھر خیر جی مولانا میری ذاتی خواہش بھی ہے اور میں دوستوں سے بھی مشورہ کروں گا، میرا خیال ہے کہ یہ 70 کی دہائی میں جو ختم نبوت کی تحریک چلی تھی، یہ بچے اس وقت بہت چھوٹے ہیں، بہت چھوٹے، تو کیا یہ پروگرام ہونا چاہیے ختم نبوت کے اوپر؟ یہ پی ایم اے ہاؤس میں ڈاکٹر حضرات نے مجھے بلایا تھا، بہت اچھا کیا۔ بہت اہم مسئلہ ہے کہ ہمارے آپ ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کہی، عقیدہ کتنا اہم اور اس کے ساتھ ہمارا لگاؤ کتنا ضروری ہے۔ اللہ کے لیے نا یہ سمجھنے دیکھنا، میں شیعہ کے لیے بریلوی اہل حدیث سب کے لیے کتنا نرم گوشہ رکھتا ہوں۔ میں سمجھا میرے دینی بھائی ایک شاخ درخت کی ٹہنی، قادیانیوں کے بارے میں میرے اندر ذرا برابر نظر آتی نہیں، حالانکہ میرے استاد عربی زبان کے وہ قادیان کے مولوی فاضل تھے، مولوی عبدالغنی کا ربوہ میں چھوٹی عمر میں مجھے لے گئے، ہر شہن کی پڑھائی، مگر میں نے دیکھا کہ یہ دین کے خلاف بہت بڑی سازش، دین کا نام تو خواہ خواہ ڈھونگ ہے، اچھے اخلاق کی بات نہیں، یہ نامراد امت مسلمان سے جہاد کا جذبہ چھیننے کے لیے، غلامی کا درس دینے کے لیے، کفار کی حکومت کے وفادار بنانے کے لیے بنے، اس کے علاوہ کچھ نہیں دکھا۔ باقی ساری عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، بولا یہ بہانے ہیں، اصل کام یہ کیا۔ اور مرزا غلام نے لکھا کہ انگریز حکومت باقاعدہ یادداشت بھیجی کہ میرا جہاں جہاں یہ پیغام پہنچے گا میری جماعت آپ کے لیے ان علاقوں پر قبضہ کرنا آسان ہوگا، میں مسلمانوں سے جہاد اور خونی میدی کے صبر کا، یہ غداروں کا ایک ٹولہ بے ایمانوں کا، ان کے بارے میں ذرا نرمی نہ سوچیں اور ان کے بارے میں ضرور پڑھیں، اور جیسے کہا گیا نا کوشش کریں کہ پتہ کریں کہ یہ نامراد ٹولہ ہے کیا، کیوں بنا اور کیسی بدماشی کی۔ میں ربا میں اب بھی جاتا ہوں اور جو ذمہ دار ہیں تبلیغ سے ان کے ساتھ بات قادیانی لے گئے، میں نے کہا یار کچھ ہمارے پلے میں ہے، لاؤ کو دلیل جس سے پتہ چلے، نبی بن کر آخری بات آپ سب نے مرزا غلام احمد نے سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ اگر ہم نبیوں کو جھوٹا سمجھنا چاہتے ہیں پہلوں کو بھی، قادیانیوں کا پاس نبی بن گیا، اب ایک کرسی پر بیٹھ گیا مگر لائق نہیں تھا، پیش گوئیاں جھوٹی نکلی، لوگوں کا پیسہ ہڑپ کر رہی ہے، لوگوں نے اعتراض کیا یار یہ کیا، نبی عرض کی پیش گوئی، کہا میری نہیں سچی نکلی، یونس کی جگہ سچی نکلی، اگر میں نے یہ ہیرا پھیری کیا نہیں فلاں پیغمبر نے نہیں کی۔ اس لیے اس تحریک کا نتیجہ یہ اگر کوئی آدمی اس کو اچھی طرح پڑھے نا، وہ اللہ کی قسم پچھلے پیغمبروں کو بھی سلام کہہ دے گا کہ اگر ایسے ہی گزرے نا تو یہ نبوت کوئی شاید نہیں، سب فراد ہے۔ میں نے اس سے کہا موسلم سے کہ یہاں حال میں قادیانیوں کو دعوت دو، مجھے بڑھاؤ، میں نبوت پر لیکچر دوں گا کہ نبی ہوتا کیا، پھر سوال کرنا، میں بتاؤں گا کہ یونس کی پیش گوئی پوری ہوگی۔ وہ خدا کے بندو اگر نبی کہہ اور پورا نہ ہو، نبی کیا ہوا؟ وہ ایک نجومی ہوا نا کہ کوئی بات سچی۔ دین کی جڑیں جتنی اس تحریک نے ہلائی ہیں، عام لوگ تو سمجھتے ہیں صرف عیسیٰ علیہ السلام مر گیا اور یہ مجدد آ گیا، مجدد کوئی نہیں، دین کا ڈاکو، بالکل لوگوں کو غلام بنانے کا درس۔ اقبال نے اسی لیے صدیقی صاحب کہہ دیا کہ کیا ہے غلام کی زندگی، رقصا گردے کلیسا کر دو عمر، ساری عمر گردوں کا طواف کیا انگریزوں کا، دولت اغیار رحمت سے، اور کافروں کی حکومت کو اللہ کی رحمت کہتا، علم سے اتنا کورا کافر حکومت اور اس کو اللہ کی رحمت سے۔ ہم تو مسلمان حکومت کو اللہ کی رحمت نہیں کہتے اگر وہاں شرعی نظام ہے، یہ غیر مسلموں کی حکومت کو ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آتا تھا ایک قادیانی لاہوری، بیٹھتا تھا، قادیانیوں کی بات، ایک دن اس نے کہا کہ علامہ صاحب آپ کوئی بنیادی بات بتایا نا کہ غلام ہے ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ علامہ نے جواب نہیں دیا، انہوں نے صرف اپنی الماری سے کہا ملازم کو کہ الجہاد فی الاسلام نکالو، سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ شروع کی کتاب چھوٹی عمر میں لکھی، دے دی اس کو 600-700 روپے کہ لے یہ پڑھنے کے بعد بتانا۔ اس نے پڑھی، حالانکہ اس میں قادیانی کی بات نہیں، اسلام کا تصور تھا کہ اسلام کیوں اس تلوار ہاتھ میں پکڑتا۔ یہ دفاعی جنگیں جو سر سید اور شبلی نے ہمیں بتائی نا کہ مسلمانوں کو مارتے تھے جان چھڑاتے تھے، بالکل جھوٹ ہے، یہ تو معذرت خانہ انداز ہے۔
مسلمان امریکہ کی طرح تھے، وہ ظالم باطل کی یہ ایسی تھی فورس کہ دنیا کے کسی خطہ میں بدماشی ہوگی ہم اپنی فوجیں وہاں داخل کر دیں گے، اجازت لینے کی ضرورت نہیں، خدا کی زمین کو ہم نے ظلم سے پاک کرنا۔ یہ ایک لشکر تھا مسلمان خدا کا، بغیر تنخواہ کے اصلاحی جہاد، خرابی نہیں ہونے دینی، کافر رہنا دراؤ، کلمہ نہیں ہم نے پڑھانا، جنت نہیں جانا چاہتے، مگر زمین میں بدماشیاں ہوتی رہیں، سود چلتا رہے، زنا ہوتے رہیں، یہ نہیں ہونے دینا۔ اس نے جب کتاب پڑھی کہ اسلام تو آتا ہے انقلاب کے لیے، ظالم آیا، علامہ صاحب کو کتاب دی اور کہا علامہ صاحب مجھے اسلام میں داخل کر۔ مجھے پتا چلا کہ مہدی اور مجاز ہونا تو گزارا، مہدی تو آئے گا، اس لیے حضور نے فرمایا زمین ظلم سے بڑی ہوگی، وہ مشرق سے مغرب تک زمین کو عدل سے بھر دے۔ اسلام اسٹیٹ، ورلڈ اسٹیٹ، انگریزوں کی غلامی کے درس دینے اور بننا مہدی۔ اس مرزئی نے کہا کہ اللہ کے لیے مجھے اسلام میں داخل، مجھے تو پتا چل گیا کہ یہ دینی حمیت سے خالی تھا، دین کی غیرت نہیں تھی، غلام ذہن کا آدمی۔ تو آپ بھی اگر الجہاد فی الاسلام کو پڑھ لیں اس دور میں، ضرور پڑھنی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ دفاعی جہاد تو بہت ادنا درجہ، کہ کوئی ہم پر حملہ آور و جان چھڑاتے ہیں، یہ تو جانور بھی اپنی چھڑاتے ہیں۔ ایک ہے اصلاحی جہاد کہ دنیا میں جہاں جہاں خرابی ہوگی مسلمان کہیں گے یا اصلاح کر لو، ورنہ ہم تمہیں اس طرح بدماشی نہیں کرنے دیں گے۔ دین جو ہے ذہن میں نہیں ہم اتار سکتے۔ میں نے لاہور میں ہماری ہوٹل میں یہ 4 تھے دانشور، مبشر حسین جو بھٹو صاحب کا تھا، مبشر حسین یہ بھی تھا، نجم سیٹھی تھا، اور ایسے اقبال صوفی ہے انٹرنیشنل آ کر بات جہاد کی کر رہے تھے۔ میں نے کہا بات سنیں، آپ بار بار کہتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، جس نے چاہا کہہ دیا قرآن کہتا ہے جبر نہیں چاہیے، اور قرآن تو جبر سے بھرا ہوا کہ چوری کرے ہاتھ کاٹ دو، زانی کو کوڑے مارو، ڈاکوؤں کو الٹا لٹکا دو ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر، اس قرآن پر تم نے لگاتے ہو کہ کہتا جو جی چاہے لوگ کرتے رہے۔ کہنے لگے مولانا پھر اس کا کیا مطلب؟ وہ سننا چاہیے آپ کو، سماعت چینل پر انہوں نے کاٹا نہیں، سب زنگ رہ گیا۔ یونیورسٹی کے اساتذہ نے میرے ہاتھ چومے کہ ان کا بڑا رعب سب۔ میں نے کہا نہ آپ کو نام آتا ہے کتاب کا، بالکل آپ کہتے ہیں شعبانی، شعبانی کوئی آدمی نہیں ہوا، امام محمد بن حسن شعبانی ہوئے ہیں یہ کے ساتھ۔ اور یہ آیت جو اس کا آپ نے مذاق بنایا ہو، یہ تو آیت صرف کہتی ہے کہ اگر ہم زبردستی اسلام بھی دلوں میں اتار سکتے ہیں نا تو یہ کوئی ظلم نہیں تھا، جنت میں لے جاتے ہیں ان کو۔ مگر اللہ کی حکمت یہ ہے کہ ایمان دل سے تعلق رکھتا ہے، وہ جبر سے پیدا نہیں ہو سکتا، ورنہ منشیات اگر زبردستی آپ لوگ چھڑاتے ہیں تو اس کو برا کہتے ہیں لوگوں کو مرنے سے بچا رہے ہیں، تو دوزخ میں جانے سے اگر بچا لیتے تو بچاتے، مگر کیا کریں، اللہ کی نشی یہ ہے کہ یہ تو دل کا سودا ہے، ہم یہاں تلوار رکھیں گے زبان سے کلمہ پڑھ دے گا، دل میں بات نہیں، منافق ہو جائے گا۔ یہ کہا اللہ نے کہ دین میں داخل کرنے کے لیے تم اکراہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں زبردستی کا۔ باقی اسلام قبول کرے، فوج میں بھرتی ہو جائے، کیا ضوابط کی پابندی نہیں کرے، نہیں کورٹ مارشل ہوگا، مسلمان بنو اور پھر کہو ضابطے نہیں۔ بالکل یقین جانے مشرف نے کہا مولانا آپ کی مہربانی، ہمارے تو اکدے ہی آ جائے۔ میں نے ایک قید کی وہاں وضاحت کی کہ پوچھے تو صحیح دین ہے کیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ بینکوں میں جاب کرنی کیسی ہے، اور آپ کی جاب بھی وہ ہو جس میں آپ نے لون دینا ہو اور جو لوگ حج کرتی ہیں بینکوں میں وہ ان کا حج کیسا ہے؟ یہ بات میرے بازی کئی مرتبہ لوگوں نے پوچھی ہے، میرا نقطہ نظر اس بارے میں دوسرے لوگوں سے مختلف میں کہتا ہوں جب تک یار بدل نہیں نکلتا کوئی ہم حل نہیں کرتے۔ کیوں لوگوں کو کہتے ہیں یہ جاب نہ کرو، یہ جاب نہ کرو؟ آپ کون سی جاب لوگوں کو دیں گے؟ اگر دین کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو ہم جو خطابت کر رہے ہیں اور آپ یہاں ٹیچنگ کر رہے ہیں یہ بھی حرام، ایک باطل نظام کی چاہیے کہ چلتا رہے یہ سسٹم، اس کو اٹھنے کا نہیں۔ ہم پرزے بنے ہوئے ہیں کہ مسجدیں آباد رہیں، یونیورسٹی آباد ہے، جو ہے کہ انقلاب آیا ظالموں کے تک اس کی تو کوشش نہیں ہے، تو پرزے سارے ہی ہم نا ایک باطل نظام کے کسی نہ کسی رنگ میں اس کو ہم نے سہارا دیا ہوا۔ تو اس لیے بینکوں کے پیچھے زیادہ کیا پڑھنا، اگر کسی کو ملتی ہے اور کوئی جاب تو بسم اللہ کر لے، اس کھلے حرام سے بچ جائے، اگر نہیں تو ساتھ ساتھ نا جیسے حضور علیہ السلام جاتے تھے بازار میں کہتے ہو تاجر ہو، تم سچ کے ساتھ جھوٹ بھی ملا دیتے ہو، قسمیں بھی جھوٹی، اس لیے ساتھ صدقہ بھی کرتے رہو، کچھ نہ کچھ تو اس کا معاوضہ ہوتا رہے۔ یہ موجودہ حالات میں سمجھنے میں مردار کھانے والی بات ہے، ورنہ اصل کام یہ ہے کہ سارے لوگ اپنی اپنی سمجھ لیں کہ اس باطل نظام کو ہم نے گرانا ہے، اور اس کی بجائے ساری حکومت جو ہے نا جس میں تعلیم بھی ایسی ہو کہ جو نکلے یونیورسٹی سے وہ ایک طرف دین کا امام ابو حنیفہ ہو، دوسری طرف اپنے علم کا بھی یورپ کے لوگوں سے بڑھ کر عالم، جو بھی پڑھ رہا نا فزکس کیمسٹری اس میں بھی بڑھ جائے۔ یہ نہیں کہ صرف اس کو مسئلے آئیں، دین بھی ساتھ ہو، دنیاوی علوم بھی حاصل ہوں، اور ساتھ تربیت۔ آپ کے ادارے جو ہے نا یہ نا نمبر دیں کہ یہ بچے نے اتنا رکھا ہوا تھا،
زیادہ یہ ہو کہ اس کی رپورٹ درج ہوتی ہے کہ سچ کتنا بولتا ہے، وقت کا کتنا پابند ہے، فاصلہ کا کتنا عزم کرتا ہے، دھیان اس کے نمبر زیادہ کہ اگر اس میں فیل ہے تو کتابیں رکھنے سے کیا، یہ علم آ گیا۔ ایسے تربیت یافتہ لوگ اگر ہم نکالیں اپنے اداروں سے، پھر تک ہو سکتی ہے کہ وہ اگر جائیں کرسیوں پر تو اسلامی حکومت آ جائے، ورنہ خیالی پلاؤ پکاتے ہیں تو نعرہ بازی اور بینر اٹھانے سے کیا بنے، کچھ بھی۔ تو پھر حال مجبوری میں کرتے رہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ وہ اس ظالم نظام کو دنیا سے ختم کرے۔